न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN टीवी के टॉक शो आपके मुताबिक में तमाम नाजरीन और आज के पैनलिस्ट को खुश आमदीद। नाजरीन, एक बर्बरियत का वाकया होता है 2014 में। 12 साल के बाद फैसला आता है कि मुलजमान जो बाकी 3 थे उनको बरी कर दिया गया। तो वाक़या रहे कि जुमेरात 9 जुलाई 2026 को इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट की मरकजी नशिस्त पर जस्टिस मलक शहजाद अहमद खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बाकी तीनों अफराद को बरी कर दिया। अदालत ने ये नतीजा अखज़ किया कि गवाहों के बयानात में तजाद और शवाहिद में कमजोरियों के बायस इस्तगासा अपना मुकदमा माकूल शक व शुबा से बालातर होकर साबित करने में नाकाम रहा है। इस बेंच में जस्टिस जमाल खान मदोकेल और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी भी शामिल थे। और याद रहे कि अदालत ने पंजाब हुकूमत की अपील को भी मुस्तरद कर दिया, जो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से दीगर 102 मुलजमान की रिहाई के खिलाफ दायर किया था। इस तरह से 68 मुजरिम रह गए। फिर हाई कोर्ट में चला तो 5 जिनको सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया था, उसमें से 2 को बरी कर दिया। पीछे 3 रह गए और 3 को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसी तरह शक का या इस्तगासा ने उसकी तैयारी नहीं, रिपोर्ट FIR इन बेस पे जो है या गवाह जो है अपने उससे हट गए हैं या उनमें तजाद है, ये छूटते गए, तो इस तरह के सिलसिले कभी जो है वो रुक नहीं सकते। और जिस तरह के नाजरीन पाकिस्तान में मसीही मिनॉरिटीज़ के साथ गुज़श्ता कई वाक़यात इस तरह के चले आ रहे हैं, शांति नगर हो, गोजरा हो, फिर जड़ावाला हो, सरगोदा हो या जोसेफ कॉलोनी हो, इसी चक्कर में जो है उनको बरी कर दिया जाता है और मुल्जिम कहीं भी नहीं रहता। और आज हमने यही टॉपिक को बात करने जा रहे हैं कि क्या शमा और शहजाद और उसके आने वाले बच्चे 3 की बर्बरियत का वाकया, एक जिंदा जला देना भट्टे में डालकर, क्या इस तरह के जारी रहेंगे या इस तरह के होते रहेंगे? फिर एक और वाकया कराची में बड़ा एक सान्या होते होते बच गया, कजाफी टाउन में, जहां सेम इसी तरह का वाकया पेश आया था जिस तरीके से जड़ावाला में वाकया पेश आया कि कोई लिफाफा मिलता है, उसमें पेपर होते हैं कुरान पाक के और ID कार्ड भी होता है, नाम भी दिया होता है कि ये फलाने कुरान पाक की बेहुरमती की है, और हजूम इकट्ठा हो जाता है। और इसमें थैंक्स गॉड के अंथनी डिप्टी स्पीकर अंथनी नवीद की वजह से ये मामला कुछ रुक गया। और आज हमारे साथ हैं काशिफ अलेक्जेंडर लाहौर से, एडवोकेट हाई कोर्ट के बड़े एक्सपीरियंस कानूनदान हैं। इनके साथ साथ हमारे साथ अकमल भट्टी साहब हैं, जो एडवोकेट हाई कोर्ट के अलावा मिनॉरिटीज अलाइन पाकिस्तान के चेयरमैन भी हैं, आप सब जानते हैं। तो मैं वेलकम कहता हूं। सबसे पहले मैं अकमल भट्टी साहब, शहजाद और शमा के जिंदा जलाने के सानिया को उस वक्त पंजाब की हुकूमत, बल्कि अब भी जो है वो मदई थी, और इतनी देर जो है वो आया, फिर नाकस जिसको कहते हैं तफ्तीश, जो RIF, ये उसकी निगरानी में इस तरह किस तरह हो गया, और ये जो नाकामी हुई या बयानात जो सामने आए, जो आई विटनेस थे उनके बयानात मुतजाद या बदल गए, या इस तरह हालात वहाँ पे जो है यूसुफ जो भट्टे का मालिक था उसका पहले आ रहा था नाम, और बाद में ना आने की वजह से वो उसको निकाल भी दिया। और ये सब आप किस तनाजर में देखते हैं? जी, सबसे पहले तो सैमसन जावेद साहब, आपका शुक्रिया, और आपके प्रोसेस से आपकी जो टीम है, आपका जो नेटवर्क है, चैनल है, उसका शुक्रिया।
میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے شہزاد اور شمع کے حوالے سے، یہ ایک سیریز ہے اس طرح کے کیسز میں جہاں پہ موب وائلنس ہوتا ہے اور ہمارے لوگوں کا جو ان کی جانوں کا، ان کے مال کا، ان کے گھروں کا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ مسلسل کوئی نئی خبر نہیں ہے، ہمیشہ سے کبھی بھی انصاف مسیحوں کو نہیں ملا، چاہے وہ گوجرا میں ہوں یا جس طرح آپ نے واقعات کا ذکر کیا۔ تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، تو یہ طے شدہ ہے، ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ اس میں سب سے جو اس کی بنیاد اگر دیکھیں، 2014 میں یہ واقعہ ہو رہا ہے، 2015 میں یہ فیصلہ اس کی بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ 2015 میں جب سو موٹو ایکشن لیا چیف جسٹس ناصر الملک نے، اور جسٹس گلزار تھے، جسٹس مشاہیر عالم تھے، انہوں نے سو موٹو ایکشن لیا تھا اس کا، اور انہوں نے پولیس رپورٹ طلب کی، اور جو پولیس رپورٹ تھی اس کو انہوں نے مسترد کر دیا، اور اس میں انہوں نے جو اس کے مدعی تھے سب انسپیکٹر محمد علی صاحب، جس کی مدعیت میں یہ ایف آئی آر درج ہے، ان کے خلاف، اور جو 5 لوگ وہاں پہ پہنچے تھے جن کی جو گواہ بھی ہیں اور جن کے خلاف تادیبی کاروائی بھی ہوئی، جو مدعی صاحب ہے اس کی 2 سال کی سروس کاٹ لی گئی، باقی لوگوں کو سسپینڈ بھی کیا گیا۔ تو بڑا واضح الفاظ میں سپریم کورٹ نے لکھا کہ یہ ناقص رپورٹ ہے، وہ جو رپورٹ پولیس نے رپورٹ پیش کی تھی ان کو انہوں نے مسترد کر دیا۔ بڑا جسٹس گلزار احمد صاحب نے لکھا ہے دا کلیکشن آف کنٹراڈکشنز، تو یہ کنٹراڈکشن کی کلیکشن تھی رپورٹ۔ اب جو مدعی اور ان کی رپورٹ جو 2015 میں جسے سپریم کورٹ مسترد کر دی تھی، ان بنیادوں پہ جا کے کیس کو فائٹ کرنا، استغاثہ، اور پھر اس کو پروو کرنا کیسے ممکن تھا، اور یہ چیز آلریڈی طے تھی۔ دوسری بات یہ کہ جب موب وائلنس ہو جہاں پہ 400 500 1000 بندہ انوالو ہو کلنگ میں، تو وہاں پہ انویسٹیگیشن کا کام بڑھ جاتا ہے، وہاں پہ آئی او کا کام نہیں ہے، وہاں پہ ایک پوری ٹیم جو ہے اس کو کام ہے کہ وہ کلیکشن آف ایویڈنس کرے، اور وہاں پہ اس طرح کے واقعات میں آپ کو پتا ہے کہ انتہا پسندوں کا دباؤ بھی ہوتا ہے۔ تو ایسے کمپیٹنس لوگ، ایسی ٹیم، جہاں کے سپریم کورٹ میں 2014 کی ججمنٹ میں بھی کہا گیا تھا کہ اس طرح کی چیزوں کے لیے اسپیشل جو ہے وہ ٹاسک فورس بنائی جائے جو اس طرح کی چیزوں کو دیکھے، لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی نہیں ہو سکا۔ تو نہ ہی کوئی اس طرح کی مستند ٹیم جو ایکسپرٹ ہو، جو پریشر برداشت کرے، وہ بالکل ایسی تشکیل ہی نہیں دی گئی، اور یہ کہ یہاں پہ پھر ہمیں یہ نتیجہ دیکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کیسوں میں جو لیگل اسسٹنس فراہم کرتے ہیں، جو ہمارے پاکستان میں بدقسمتی سے ایک مافیا بن چکا ہے، 5 4 بڑے گروپ ہیں جو بھاگتے ہیں وہاں پہ۔ اب وہ بھی دیکھیں، یہ اس کو کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں، جہاں پہ ہم انگلیاں اٹھاتے ہیں جوڈیشری پہ، جہاں پہ پولیس پہ، وہاں پہ اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ضروری ہے۔ یہ کیس کس طرح لیے جاتے ہیں؟ یہ رشوت دے کے، یہ لالچ دے کے، لوگوں کو خرید کے یہ کیس حاصل کیے جاتے ہیں، اور فنڈنگ کے لیے کیے جاتے ہیں۔ انٹرسٹ اس کا جسٹس حاصل کرنا نہیں ہوتا، اور انفارچونیٹلی ہمارے جو مدعی حضرات ہیں، میں نے مختلف کیسوں میں پیش بھی ہوتا ہوں، دیکھا جو گواہان ہے، ان کا بھی انٹرسٹ جو ہے وہ انصاف کا حصول نہیں ہوتا۔ جڑاوالا میں ہم نے دیکھا، انصاف کو چھوڑ کے ہم منجیاں بسترے اکٹھے کرنے جو تھے لوگ، وہ لگے ہوئے تھے، لوگ آٹے کے تھیلوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے تھے، لوگ امدادوں کے پیچھے، اور کوئی جا کے وہاں پہ جو رپورٹس ہے وہاں پہ تھانے میں کوئی پیروی نہیں کرتا، جا کے افسران کے ساتھ ہماری این جی اوز جاتی تھی، فوٹو بنوا کے آ جاتے تھے۔ تو ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ ہمارے گواہان یا مدعی جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں کسی طریقے سے بیرون ملک بھیج دیا جائے، انصاف کو گولی مارے۔ تو جب اس طرح کے حالات ہوں گے، تو جب ہمارا انٹرسٹ ہی نہیں ہے، تو بدقسمتی کے ساتھ، اور پھر جو ہمارے جو لوگ این جی اوز نے وکلا رکھے ہوتے ہیں، وہ ٹرائل میں کتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اس پہ بھی تحفظات ہیں، لوگوں نے مطلب ایکسپرٹیز بھی نہیں ہوتی، اور نہ وہ اس طرح کی کیسوں میں مطلب اس طرح کی کارکردگی دکھا پائے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی کچھ کیسز ہمارے عدم شہادت کی بنا پہ نہیں پورے، کچھ لوگوں میں اگر شہادت ہوتی ہے تو اس میں پولیس کی کارکردگی ناقص ہوتی ہے، کچھ لوگوں میں جوڈیشری کا تعصب شامل ہوتا ہے، تو مل ملا کے الٹیمیٹلی تلوار جو ہے وہ ہمارا ہی سر کاٹتی ہے۔ تو اس طرح ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شمع اور شہزاد بیچارے جن کی جانیں گئی، ان کے معصوم بچے جو دنیا میں نہیں جی آتا جی اس کی جان گئی، تو آج ہم ڈنڈے مطلب باسیت قوم، ہم پھر وہ کہیں کہ ججوں کا تصور ٹھیک ہے بات، لیکن انفارچونیٹلی حالات جو میں نے کوشش کی ہے بیان کرنے کی، وہ اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔
बहुत शुक्रिया आपका। एक पोस्ट लगी देखी मैंने सोशल मीडिया पे, वहां पे क्या लिखा हुआ था, अफसोस शमाउन, हम शर्मिंदा हैं आपसे, शहजाद और शमा। और ये मुझे इतना को गुस्सा भी, रंज भी हुआ, हम क्यों शर्मिंदा, हम बेबस है, हमने किया क्या है, हम क्यों एग्जैक्ट शर्मिंदा, शर्मिंदा इसलिए हैं कि हमने किया ही कुछ नहीं उनके लिए। बिल्कुल। काशिफ साहब, ये पुलिस का म्यार या ट्रायल, जो ट्रायल होता है सारा देखते हैं सूबाई सतह पर, अपील और बरसों की अदालती कार्रवाई के मरासल से एक प्रोसेस के साथ गुजरती है, और फिर जहाँ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है ये सारा केस। और जो एहलियत है, जो इस तकासा की एहलियत पे सवाल उठता है, इसको आप कैसे देखते हैं? उस वक्त जब बड़ा अज़म था, शहबाज शरीफ उस वक्त सूबे पंजाब में वजीर आला थे, फिर उस वक्त कामरान माइकल वहां पहुंचे, फिर ताहिर खलील के हम इसके मदई बनते हैं, सब बड़े अज़म का एक इजहार किया गया। और आज सारे केस पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि ये क्या कार्रवाई, ये सारा ट्रायल किस तरफ गया। जी काशिफ साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपके चैनल के थ्रू हमेशा बड़े बड़े पॉइंट्स के ऊपर और बहुत बड़े इश्यूज के ऊपर बात होती है। शमा शहजाद का जो केस है उसके मुतालिक अभी अकमल भाई ने बहुत सारी बातें की। शहजाद का जो केस है, या शहजाद या सज्जाद, क्योंकि इसके नाम की भी बड़ी कंफ्यूजन रही है। इसका असल में ट्रायल जो है नीचे एंटी टेररिज्म कोर्ट में खुर्रम मसीह, शहबाज मसीह और इकबाल मसीह की तरफ से, जो उनके वारसान थे, उनकी तरफ से मैं उनका लॉयर था, और वो ट्रायल केस सारा मैंने किया हुआ है। और जो उनके लड़की के जो वालदैन थे, जो शमा के वालदैन थे, जिनके जो उनके नाना थे, उसकी उनकी बेसिकली जो दो बच्चे थे, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, जिसमें शहबाज शरीफ ने उनके लिए जमीन भी दी और बाकायदा डीसीओ को उनका कफील मुकर्रर किया, और अब तक उनको पैसे मिल रहे हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट ने उस वक्त बड़ा इफेक्टिवली काम किया, और बहुत ज्यादा बीच में एक टीम भी मुकर्रर हुई फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस। एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर मैं बतौर वकील, जो खुर्रम मसीह, शहबाज मसीह यानी उनके वारसान, यानी उसके बहन जो भाई थे, उनकी तरफ से मैंने उस केस को एज अ कंप्लेंटेड काउंसिल प्रोसीड किया और तमाम शहादतें करवाई। और जो प्रोसिक्यूशन के वकील थे, हमारे बड़े कॉम्पिटेंट प्रोसिक्यूटर थे, वकार भट्टी साहब, उन्होंने वो प्रोसिक्यूशन की एविडेंसेस रिकॉर्ड करवाई। और नो डाउट के आप ये कह रहे हैं कि इस्तगासा के मामलात के अंदर ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन हकीकत बात ये है कि जो गवाही है, अगर आप ट्रायल की प्रोसीडिंग सारी देखें, तो मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, लेकिन जो गवाहियाँ हैं वो बड़ी एक हॉस्टाइल पोजीशन में वहाँ पे रिकॉर्ड हुई हैं। मुझे अच्छी तरह वाक़ याद है, 22 जून 2016 को मैं इकबाल मसीह की गवाही रिकॉर्ड करवा रहा था, तो हमारे जो मुल्जमान थे, उनके कौंसल ने उनके पीछे से उसके बाल पकड़ लिए और उसको थ्रेट किया, और वहाँ पे हमारी लड़ाई हो गई। और अल्टीमेटली उस वक्त जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज थे, उनका नाम भी मैं लेना चाहता, उन्होंने बड़ी मुश्किल उसको कवर किया, और वहाँ पे हमारी वकला के दरमियान हाथापाई हो गई इकबाल मसीह को बचाते हुए। तो उन्होंने बड़ा ही अच्छा केस फाइट किया, और इतनी खौफनाक सूरत हाल थी, और जिस तरह जो वो उस वक्त का वहाँ का लोकल एरिया का जो मौलवी था, उसने वहाँ पे जिसने ऐलानात किए थे, उसकी साथ जो लोग बकायदा जमातों के लोग आते थे, और इतनी हॉस्टाइल पोजीशन में उन्होंने अपनी शहादतें करवाई और उन पे जिरा हुआ। और अगर उन्होंने शहादतें करवाई ही हैं, तो जिसकी वजह से उनको यहाँ पे सजाएं हुई। और ये बात याद रखिएगा कि इनके पीछे पूरी कसूर बार के लोग आते थे, क्योंकि ये जो तीन वकला थे, ये तीनों वकला हैं कसूर बार के, जो कि वहाँ के भट्टे मालिक भी थे। और जो यूसुफ गुज्जर था, जो जिसका पहले नाम आया था, उसको क्योंकि मुद्दईयान ने या मुल्जमा ये गवाहान ने, इन्होंने मिलकर उसको माफ कर दिया था, इसी वजह से उसका नाम जरूर आया था, लेकिन उसको ये प्रोसीड नहीं करते थे, क्योंकि वो बेसिकली यूसुफ गुज्जर इनको बहुत सपोर्ट करता था। वहां पे सियासी तौर पे असल में हुआ ये था कि यूसुफ गुज्जर के भट्टे पे ये काम करते थे, और इर्द गिर्द के जो दो तीन भट्टे थे, वो यूसुफ गुज्जर के साथ उनकी दुश्मनी थी।
اور اس چکر میں انہوں نے اس کو یہ والا ایشو کریٹ ہوا اور اس کے بھٹے کے اوپر یہ تمام معاملات ہوئے. اور یہ جو بندے تھے 102 تو صرف چلان ہوئے اور بعد میں وہ کم ہوتے گئے, تو لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کے اندر آئے اور دوسری معاملات کے اندر گئے. تو یہ پروسیکیوشن کی کمزوری نہیں تھی, یہ بہت غلط زمشن ہے. یہ اگر پروسیکیوشن غلطی ہوتی تو سزائے موت کیوں ہوتی 5 لوگوں کو, اور باقیوں کو 8 سزائیں کیسے ہوتی, اور 102 بندے جو بیچ میں بری ہوئے ان کے خلاف جب اپیل فائل کی گئی. اصل میں جو شمع کے یا شہزاد کے جو فیملی تھی ان کے پاس کیونکہ سورسز نہیں تھے اور کوئی آرگنائزیشن کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی. میں نے بالکل یہ فری آف کاسٹ کیس کیا تھا, بغیر کسی آرگنائزیشنل ہیلپ کے بغیر. ہمارے ایک لوکل چرچ کے بندے تھے مسٹر سلویسٹر بھٹی صاحب, ان کے ریفرنس سے مجھ تک یہ کیس آیا تھا. تو اس وقت ہمیں بڑا شروع میں ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بننے کا ایک بھوت بھی سوار تھا. تو اسی معاملات میں آ کے ہم نے یہ چیزیں جو ہیں فری آف کاسٹ کی تھی, اور ان کے پیچھے کوئی آرگنائزیشن نہیں تھی, نہ ہی آرگنائزیشن ہیلپ موجود تھی. تو باقی گورنمنٹ کی بہت زیادہ اس وقت سے تھی, اور گورنمنٹ جو ہے وہ باقاعدہ اس میں انٹرسٹڈ تھی. خاص کر اس میں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی, اور انہوں نے اس میں پرسنل انٹرسٹ لیتے ہوئے اس فیملی کو باقاعدہ اکوموڈیٹ بھی کیا تھا, اور آج تک وہ اکوموڈیٹ ہے, اور گورنمنٹ کی طرف سے وہ آج تک پیسے ریسیو کر رہے ہیں. تو معاملات جو ہیں وہ تھوڑا سے ڈفرینٹ ہے. اگر میں اس کی آپ کے ساتھ آرڈر شیٹ شیئر کروں اور چیزیں شیئر کروں, تو یہ بعد میں نے اپیل میں بھی اس کو کنٹیسٹ کیا, اور اپیل کے اندر جو 2 ملزمان بری ہوئے تھے اس کی ریزننگ کے پیچھے قانونی نہیں تھی, اس کے پیچھے ان کا آپس کا کمپرومائز تھا, اور باقی لوگ جو ہے اپنی سزائیں پوری کر کے باہر نکلے ہوئے ہیں. جو پنجاب گورنمنٹ نے جو اپیل سپریم کورٹ میں فائل کی 102 لوگوں کے خلاف, وہ میں نے ان لوگوں کو کہا تھا, ایڈوائز کی تھی کہ آپ لوگ بھی اس کے خلاف اپیل فائل کریں. لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ جو ملزمان کے علاوہ جو ہمارے شمع شہزاد کی فیملی تھی, ان کے اپنے ایشوز تھے جو کہ میں نہیں چاہتا کہ وہ سامنے آئیں, تو اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے. جو سپریم کورٹ کے اندر جا کے جو کیس ہوا, میں نے ان کو فری آف کاسٹ یہ کہا تھا کہ میں ابھی سپریم کورٹ کا لائر نہیں ہوں, لیکن میں اسپیشل پرمیشن کے تحت آپ کے کیس کو کنٹیسٹ کر سکتا ہوں, کیونکہ فرام دی ٹرائل بیس اور تمام کیس کو ہائی کورٹ تک میں نے کنٹیسٹ کیا ہوا ہے, تو میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہوں. اگر آپ پھر بھی میرے پر اعتماد نہیں کرتے تو میں آپ کے بتائے ہوئے وکیل کے ساتھ میں اس کو اسسٹ کر سکتا ہوں. لیکن انفارچونیٹلی جہاں تک میری تک اطلاع پہنچی ہے کہ جب وہ وہاں پہ کیس لگا ہے, تو جو کونسل تھا شہباز مسیح نے جو ارینج کیا ہوا تھا وہاں پہ, وہ انفارچونیٹلی کورٹ کو پراپرلی اسسٹ نہیں کر سکا, اور اس کو پراپر اسسٹ نہ کرنے کی وجہ سے یہ فیصلہ ایسا آیا, بریل کا فیصلہ آیا. ورنہ وہ پارٹی تو لگاتار خرم مسیح شہباز مسیح کے ساتھ رابطے میں تھی, صلح کے لیے کوشش کر رہی تھی. تو ان کو پتا تھا کہ اس اتنا مضبوط ہے, تو اسی وجہ سے وہ صلح کی کوشش کر رہی تھی. تو لیکن انفارچونیٹلی جب یہ وکلا کی, جب آپ پراپرلی جو ایسا کونسل جو کہ شروع سے آپ کے ساتھ چل رہا ہو اور ہائی کورٹ تک بھی آپ کا کر رہا ہو, تو سپریم کورٹ تک بھی یہ سزا برقرار رہنی تھی. اب وہ کوشش کر رہے ہیں اس کے خلاف ریویو فائل کرنے کی, لیکن نو ڈاؤٹ کہ ریویو کے اندر بہت کمزور اور واقعہ, اور اس کو ریپیٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس میں نے اپنی اسسٹنس دینے کی کوشش کی ہے, اور انہوں نے میرے سے رابطہ بھی کیا ہے. تو لیکن انفارچونیٹلی جو فیصلہ آ گیا ہے وہ صرف اور صرف لیگلی کمزوری کی وجہ سے اور کورٹ کو پراپر اسسٹ نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. ہماری یہ بڑی گڈ لک بھی ہے کاشف صاحب کے آپ اس کیس میں کافی انوالو تھے اور وہ انفارمیشن آئی. لیکن اگر اسی طرح رہتے ہیں یہ مکمکا بھی کہہ سکتے ہیں کسی طریقے سے, ہم کبھی ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس طریقے سے کمپرومائز بھی کر جاتے ہیں, تو پھر تو یہ کیس کبھی رکوائے نہیں جا سکتے. اکمل بھٹی صاحب, یہ جرائم جو مذہبی جرائم مسیحوں کے خلاف ہو رہے ہیں, اس میں جو ایک رپورٹ ہے 128 ملک جو ہیں 28واں نمبر جو کہہ لیں وہ پاکستان کا آتا ہے اس جرائم میں, جہاں پہ جو کسی کو انصاف نہیں ملتا, بلکہ ایک نالج میں 8واں نمبر بھی ہے پاکستان کا. یہ کب تک ایسے حالات رہیں گے؟ ہم نے کتنا دیکھا بھی,
देखा भी। क्या हुकूमत ऐसे इकदामात नहीं करती कि कोई इस तरह के वाकयात ना हो? हाल ही में बड़ा वाकया सान्या कराची में होते होते बचा। तो जब ये अगर, यहाँ मैं इसलिए ज्यादा जोर दे रहा हूँ कि मदई एक तरफ पंजाब हुकूमत भी थी, पंजाब से निकल के सिंध में भी वाकयात इस तरह के पेश आ रहे हैं। तो इस तरह के कोई हिकमत अमली जो है अलग से वफाक को भी और सूबाई सतह पे भी लेना पड़ेंगी। तो इस पर आप क्या कहते हैं? देखें आप, जिस तरह जड़ावाला में हुआ, सरगोदा का नज़ीर मसीह को भी इंसाफ नहीं मिल सका, वहाँ भी यही हाल रहा, गुजरे में भी यही रहा, सारे रहा। तो ये फिर कैसे, हम कैसे इसको, मतलब बेबसी या खौफ से कैसे निकल पाएंगे? देखिए, बिल्कुल आपका बड़ा अच्छा ये सारी सिनेरियो के हवाले से ये सवाल है। लकीली मैं जब स्कूल में था पढ़ता, तो हम बिशप जॉन जोसेफ को इन कवानीन के खिलाफ जब वो अवेयरनेस देते थे, तो चर्चेज में उनके लेक्चर सुनते थे, तो यही सूरत हाल वो तब बताते थे कि ये ऐसा ऐसा ही होगा। हम्म। फिर उन्होंने इस कानून के खिलाफ, मिसयूज के खिलाफ अपनी जान का नजराना पेश किया और दुनिया को बताया। फिर कायदे तहरीक शहबाज भट्टी के साथ हम खुद जदोजहद मिस यूज ऑफ ब्लास्फेमी के खिलाफ करते रहे, चीज़ों को फेस किया। रिमशा मसीह के केस में जब पेश होते थे तो थ्रेट को फेस किया, धक्के खाए अदालतों से हमने। और पाकिस्तान में ये अब कोई शक नहीं है, जबकि गुज़श्ता साल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरदार एजाज खान ने जो प्रोसीडिंग की, उसमें जब उन्होंने देखा कि 2023 और 24 में कुछ 15 केस आ रहे हैं, उसके बाद को 12 आ रहे हैं, लेकिन 2025 में 475 ब्लास्फेमी के केस जो रजिस्टर्ड होते हैं, और जब इतनी सतह पे लोगों को इन्वॉल्व किया गया, तादाद बढ़ गई, और उसमें हुकूमती एजेंसी FIA जो है थी, वो उसके एहलकार इन्वॉल्व थे। हमारे एक साबका जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज खान जो जिन्होंने बाद में रिजाइन किया, वो इन्वॉल्व थे। ये एक पूरा ब्लास्फेमी गैंग था जो सामने आया, फेक करदारों के जरिए इन्होंने लोगों को फंसाया। तो जब इस पे कमीशन मुकर्रर करने की बात हुई, आपको मालूम है, तो वो उन्होंने आर्ड हुक्म जारी किया, और बाद में यहाँ पे जो उसके बाद जो फैसले के खिलाफ जो बेंच था DB, उसने उसको कमीशन को खत्म कर दिया। और हुकूमत के एटीट्यूड का आपने सवाल किया, अगर अदालत ना भी कहती तो हुकूमत को पता था कि ये इस तरह हो रहा है, आम शहरियों को माल लूटने की खातर, जायदादें हड़प करने की खातर, कुछ लोगों के मफादात की खातर इस ऐसे सख्त कवानीन जो हसास मजहबी कवानीन है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो रियासत अभी तक खामोश तमाशाई बन के बैठी है। क्या रियासत की, हुकूमत की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि वो खुद प्रॉब करती इस सारे मैटर को, वो खुद देखती? कमीशन हुकूमत को बनाना चाहिए था। और जब ये बिजनेस चल रहा हो मुल्क के किसी एक खित्ते में, एक सूबे में, तो फिर दूसरे सूबे भी मुतासर होते हैं। और ये जब पंजाब में इस तरह का प्रॉफिटेबल कारोबार फायदे में था, जिनके इस गैंग में मुलव्वस जिनके पास साइकिलें थी, जब उनके पास बड़े करोड़ों रुपए की गाड़ियां और अरबों रुपए के प्लाट उनके पास आ गए, तो फिर कराची में ऐसा वाकया होना जो है वो बिल्कुल वाजिब था कि लोग इस तरह करते। और देखा देखी लोगों ने ये शुरू कर दिया। ना तो हम श्रीलंका के वो उस प्रांता कुमारा को इंसाफ दे सके, ना नजीर मसीह को दे सके, जड़ावाला में किसी को इंसाफ नहीं मिला, कोरिया में गोजरा में 2009 में 7 लोगों को जिंदा जलाया गया, उनमें किसी को इंसाफ नहीं मिल सका। शांति नगर का केस था, वहां पे कुछ हमें नताइज नहीं मिले। सांगला हिल में कितने वाकयात हम बताएं। तो कहाँ पे नो डाउट हुकूमत बिल्कुल एक्टिव नजर आती है, लेकिन नजर आती है वो रिहेबिलिटेट करते हैं, पैसों के ऐलान भी हो जाते हैं, लेकिन जो ड्यू प्रोसेस ऑफ फेयर ट्रायल है, जो आर्टिकल 10A के तहत के लोगों को इंसाफ मिले, दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द जस्टिस, फ्री एंड एक्सपेडिशियस जस्टिस टू द पीपल, टू द विक्टिम फैमिली। उससे हम महरूम रह जाते हैं। हालांकि सरकारी सतह पे तो जिनके पास वकील नहीं होते, उनको सरकारी वकील भी दिए जाते हैं, ऐसी बहुत सारी और भी तंजीमें हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उसमें कलेक्शन ऑफ एविडेंस, जो जुम्मेदारी है पुलिस की, उसमें बहुत सारी नाकस। अब मैंने साल साल बाद रिकवरीज होती हैं, और जो मुल्जमान से जिस तरह बड़े इंसिडेंट होते हैं जिसमें सैकड़ों लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो वहां पे लाइबिलिटी फिक्स करना, किसी एक को मूर्द इल्जाम ठहराना, उसमें बड़ी जां पेशानी का काम होता है। वहां पे बिल्कुल वो टोटली रह जाता है। अब सजा तब मिलती है, ये मशहूर चीज है कि इस तरह के केसेस में,
کہ ایک جو چین کی ایک سائڈ جو ہے وہ وکٹم کے ساتھ بندھی اور دوسری اکیوزڈ کے گلے میں ہو. اگر وہ چین مکمل ہوتی ہے تو پھر جا کے اس کو سزا ملتی ہے. اور کہیں ایک بھی اس کا ایک سٹیپ بھی مس ہو جاتا ہے تو پھر اس کا پاکستان میں جو ہے اکیوز از دا بلو آئی چائلڈ آف دا لا، تو اس کو شک کا فائدہ دے کے بری کیا جاتا ہے. تو اس جانفشانی سے انفارچونیٹلی کہیں نہ کہیں اس کی چاہے ریکوری کا مسئلہ ہو جائے، چاہے وہ اس کی اور چیزوں میں کہیں نہ کہیں جا کے اس چیزوں کا جو فائدہ ملتا ہے، اور کچھ فائدہ ہمارے لوگوں کی غربت سے، ہمارے لوگوں کے خوف سے، ہمارے لوگوں کی جو ان کا جو اپنا طریقہ واردات ہے ان سے بھی فائدہ ملتا ہے. ہمارے بھی اسٹامپ پیپر جو ہیں بیان حلفی وہ عدالتوں میں جمع ہوتے ہیں، تو وہ بھی کیس کو کمزور کرنے کا باعث ہوتے ہیں. اب 100 بندے میں سے ہم نے 80 کو جو معاف کر دیا ہے، اور باقی 20 کے شاید اس طرح کی لائبلٹی نہیں ہوتی، ان پہ اوپر اس طرح کا ان کا رول ہی متعین نہیں کیا گیا ہوتا کہ ان کو سزا ملے. تو یہ مل ملا کے پاکستان میں مطلب اس طرح کی اوپر سے ہمارے یہاں پہ جوڈیشری بھی اب وہ نہیں رہی. یہاں پہ آپ کو یہ تو یقینی ہے کہ آپ کا کیس نمٹ جائے گا، آپ کی فائل ڈسپوز آف ہو جائے گی، لیکن یہ یقینی نہیں ہے کہ کسی کو انصاف ملے گا. ابھی آپ نے دیکھا ایک عدالت نسلا ٹاور کو گرانے کا حکم دیتی ہے، آگے جا کے ہماری جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے وہ کہتی ہے کہ بالکل فیصلہ غلط تھا. ایک عدالت بھٹو کو پھانسی دے دیتی ہے، 20 سال بعد ایک فیصلہ آ جاتا ہے یہ فیصلہ غلط تھا. تو ہمارے سامنے یہ اتنی بڑے بڑے بلنڈر ہو رہے ہیں جوڈیشری میں، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان میں جو ہے نا سب سے زیادہ اگنور جو ہے یہ ہمارا انصاف کا جو حصول ہے یہ اب شاید ممکن نہیں رہا. بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا کاشف صاحب. سب نے دیکھا کہ کتنا بڑا حادثہ ہو گیا، تو کس طرح ہجوم نے ان کو پھینک دیا. یہ کافی نہیں تھا، یا جو تفتیش کار کا احتساب ہونا ضروری ہے یا نہیں، یا پھر ہم اگر یہ قانون جس نے ہجوم کو جو ہے وہ نکلنے کا ایک بہانہ دیا، اس کا کہیں نہ کہیں پائے کرنے کے لیے ایسی نظر ثانی قانون میں کرنی چاہیے کہ نہیں، کہ چونکہ ہجوم اپنا فیصلہ اس سے پہلے کہ وہ عدالت میں جائے، ہجوم اپنا فیصلہ خود کر لیتا ہے. تو اس کیسے روکا کیسے جا سکتا ہے؟ تو یہ تو بالکل کھلے عام بے بسی ہے، انسانیت بے بس ہے اس طرح کے. اگر کیونکہ اقدام ہو رہے تھے یا کچھ کر رہے تھے تو وہ تو واقعہ پھر ہونے کو تھا. یہ تو ایک تھا، ایک گزر گئے ہیں، پھر ہونے کو تھا تازہ جو کراچی میں ہونے والا تھا. تو یہ کیسے تفتیش کاروں کا احتساب ہوگا، یا دوسرا کیا کرنا پڑے گا حکومت کو؟ جی آپ کے ایک چیز میں نہیں ملٹیپل سوال ہیں. جہاں تک شمع شہزاد کی بات ہے، شمع شہزاد کے کیس کے اندر ناقص تفتیش کی حد تک تو بہت ساری چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہونی چاہیے تھی. جیسے کہ 32 اکیوز جو ہے وہ نامینیٹڈ تھے، جو کہ فیصلے کی حد تک ابھی تک وہ پکڑے نہیں گئے، ابھی تک وہ اشتہاری ہیں. اس کیسے کے ایف آئی آر کے مطابق 32 اکیوز جو ہیں وہ ابھی تک اشتہاری ہیں، ان کو ابھی تک پکڑا نہیں گیا. جہاں تک 93 بندے جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے فیصلے کے مطابق 23/11/2016 کو محمد اعظم اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نمبر 2 نے جو فیصلہ کیا تھا، اس کے مطابق 93 لوگ جو تھے وہ بری ہوئے تھے. 8 لوگوں کو سزائیں ملی تھی، باقی لوگ جو تھے ان کو سزائے موت ہوئی تھی. تو اس میں ہائی کورٹ کے اندر باقاعدہ اس کی اپیل فائل کی گئی تھی فار انہانسمنٹ آف پنشمنٹ کی 8 لوگوں کے خلاف، اور بریل کے خلاف بھی اپیل فائل کی گئی تھی، اور باقیوں کے خلاف جس کی جو کنفرمیشن ہے اس کے خلاف کیس کیا گیا تھا. یہ 1/12/2016 کو اپیلیں فائل ہوئی تھی. لیکن اس کے اندر پھر میں بات وہی کروں گا، اس میں ٹوٹل 138 اکیوز نامینیٹ ہوئے تھے اس پورے کیس کے اندر. جو موب تھا، ساتھ ارد گرد یہ 2 گاؤں تھے، چک 59 اور چک 60، اس کے وہاں کے لوگ جو انوالو تھے. تو اس میں جو موب کی حد تک بات تھی، ان میں سے کافی لوگ پکڑے گئے. پنجاب گورنمنٹ کی بڑی اچھی ایفرٹ تھی، اور کلیکشن آف ایویڈنس انہوں نے بڑی اچھی، اس کی باقاعدہ ایک ٹیم تھی وہاں پہ. اس ٹیم نے وہاں پہ باقاعدہ جہاں فشانی کے ساتھ بیانات بھی ریکارڈ کیے، اور باقاعدہ کورٹ میں آ کر پراپر شہادت دی، اور باقاعدہ جو وہاں پہ ہڈیاں ملی تھیں، راکھ ملی تھی، اس کو باقاعدہ اس ایویڈنس کا حصہ بنایا. اگر میں وہ ٹرائل کے ڈاکومنٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ
हैरान रह जाएंगे कि ये ऐसा वाहिद मॉब लिंचिंग केस था जिसके अंदर गवर्नमेंट की बाकायदा ये सही नजर आई थी कि बाकायदा ऐसे वाकयात को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने खुद इन्वॉल्वमेंट की थी। और पंजाब पुलिस ने वाहिद ऐसा ये केस है जिसमें इसके अगर एविडेंसेस आप देखें और इसकी कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस को देखें तो बड़ी हैरानकुन हद तक उन्होंने आगे जा तक इवन के जो भट्टे से जो शमा शहजाद की राख थी, उस वक्त उसकी उम्र 24 साल थी और सज्जाद की उम्र जो है 27 साल थी और वो उस वक्त प्रेग्नेंट भी थी। तो अल्टीमेटली उनके तमाम एविडेंसेस कलेक्ट किए, जो उनके आई विटनेसेस थे उनके बयानात रिकॉर्ड किए और उनको बाकायदा सपोर्ट की। जहाँ पे भी उनको थ्रेट होता था उस थ्रेट के ऊपर जाके वो बाकायदा उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड हुई हुई थी। गनमैन बाकायदा मिला हुआ था, पुलिस की गारद जो है उनके घरों के चक्कर लगाती, गाड़ी बाहर खड़ी होती। मुझे याद है कि मैंने चीफ सेक्रेटरी को एप्लीकेशन दिलवाई और उसकी तरफ से सिक्योरिटी एसपी को दरखास्त दिलाई और वहां पे जाकर बकायदा एक गाड़ी पुलिस की जावेद शहबाज के घर के बाहर क्लर्काबाद के अंदर लगी रहती थी और उनको अभी भी कई लोगों को अभी तक सिक्योरिटी प्रोवाइड हुई हुई है। तो जो चीजें अच्छी हैं उनको एडमिट करना चाहिए। यहाँ पे लोगों ने ज्यादती की है, मॉब किलिंग या मॉब के इख्तियारात जो है वो लोगों के अंदर रवैया जात में तब्दीली है नहीं हुई। उसके लिए आपने ये एरियाज जो हैं कसूर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, लाहौर और इस तरह के जो पूरा एरिया जो है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन एक, एक बड़ी हाइट पे है। और बावजूद के ये काफी पढ़े लिखे इलाके हैं लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा कि मॉब किलिंग के वाकयात जो हैं टोबा टेक सिंह के एरिया में, सरगोदा के एरिया के अंदर, इन पंजाब के इस वस्त में बहुत ज्यादा ये मॉब के वाकयात हैं। जड़ावाला का आपने देख ही लिया मामला, सरगोदे में भी हुआ है वाकया। तो ये वाकयात जो है अल्टीमेटली दूसरे एरियाज में कम है। पंजाब में क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत बड़ी है लेकिन बावजूद के ये यहाँ के वासी हैं, हम लोग क्लेम करते हैं कि हम लोग यहाँ के वासी हैं, यहीं के पैदा हुए हैं, यहीं पे मर जाना है, लेकिन उसकी भी निस्बत अगर आप देखें बलूचिस्तान में कोई ऐसे खास मॉब किलिंग के या इस इंतहा तक कोई ऐसे वाकयात नहीं है। केपी के जो कि फनेटिक एरिया भी समझा जाता है हम लोगों की तरह, लेकिन केपीके में भी वाकयात नहीं है, आजाद कश्मीर में नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान में नहीं है। कोई इक्का दुक्का कोई केस अगर हो गया तो वो पर्सनल, लेकिन मैक्सिमम नहीं है। कराची में अब ये देखने को मिला है, जिसको कंट्रोल भी कर लिया गया, लेकिन अगर ये कहीं पंजाब में होता तो ये किसी सूरत में नहीं कंट्रोल होना था। पंजाब गवर्नमेंट बकायदा पुलिस पास खड़ी होनी थी और ये वाकयात के अंदर घबरा होना था। ये कराची ही है जहाँ पे कंट्रोल हो गया है क्योंकि वहां पर उनकी ज़हनियत मौजूद थी कि उन्होंने कंट्रोल करना है, पुलिस की डिटर्मिनेशन थी और इसके अलावा हमारे नुमाइंदगान जो वहां पे थे उनकी कामयाबी और उनकी इफेक्टिवनेस थी। तो लेकिन अगर ये पंजाब में होता तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये वाकया इन्हांस होता और घरों को आग लगती और घरों की यहाँ तक हद होती। अब इसकी रीजन क्या है? बावजूद यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरफेयर का काम हो रहा है, बावजूद इसके कि ये सबको, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं आ सकी, लोगों में इंतहा पसंदी बहुत ज्यादा है। आप अंदाजा करें कि मेरी रिसेंट एक रिसर्च के अंदर मैंने एक चीज देखी कि इवन के ये तो लोकली दुश्मनी है ना लोगों की, किसी जायदाद की वजह से या ग्रज की वजह से वो इस लॉ का इस्तेमाल कर लेते हैं और उसकी वजह से सारों के सारे घर जो है ना वो जल जाते हैं। यहाँ पर जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से इवन के आप अगर देखें कि बाहर के किसी मुल्क का कोई इफेक्ट होगा उसका डायरेक्ट इफेक्ट पंजाब में डायरेक्ट पड़ता है। पंजाब के अंदर पड़ी क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर बहुत पड़ता है, गाँव के अंदर बहुत सारे ऐसे वाकयात होते हैं। असल में बैकग्राउंड उसकी वहाँ की लोकल सियासत होती है और वो इन्हांस कर जाती है इस सूरत में कि ये काबू वैसे तो आ नहीं रहे तो इनको काबू इस कानून की आड़ में किया जाए। मेरा जहां तक ख्याल है कि ये जो मॉब लिंचिंग और इस तरह के वाकयात हैं जब तक सजाएं नहीं होंगी, जब तक लोगों में ये डिटर्मिनेशन नहीं आएगी, पुलिस की तरफ से ये बात का पैगाम नहीं जाएगा कि इन तरह के वाकयात करने की वजह से सजाएं होती हैं और इस तरह के वाकयात करने की वजह से हमें जो प्रॉपर कानून में दी गई सजाएं वो होंगी, तो उस वक्त तक इसका कोई एंड नहीं है। जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है या पुलिस जो है, अब तो पुलिस इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेती। सुप्रीम कोर्ट जितने मर्जी सुओ मोटो ले, जितने मर्जी नाकश तफ्तीश के ऑर्डर्स करे, एंड में तो सब इंस्पेक्टर या एसपी के पास सारा कुछ होता है।
کمرے میں رات شام کے ٹائم تفتیش ہے، عدالت تو وہاں پہ موجود نہیں ہے. اب ایک بندہ بائسڈ ہے، وہ اگر کچھ لکھے گا ہی نہیں اس ضمنی کے اندر یا کلیکشن آف ایویڈنس نہیں کرے گا تو جو کورٹ میں جمع ہونا ہے کورٹ نے اسی کو دیکھ کو فیصلہ کر دینا. اگر آپ اندازہ کریں کہ میں اس کا خود گواہ ہوں کہ اتنا خوبصورت کیس یہ ڈرافٹ ہوا اور صرف اچھی پریزنٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے، پراپرلی کورٹ کو اسسٹ نہ کرنے کی وجہ سے بندے بری کروا لیے ہیں. تو اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ نیکسٹ جو جڑا والا کے کیس میں، اب بقول یہ کہ جڑا والا میں 60 سال سزا ہو گئی. اب الٹیمیٹلی میں یہ کہتا ہوں یہ سزا 10 سال ہو یا 50 سال ہو یا 60 سال ہوئی ہو، اب یہ کام یہ ہے کہ یہ سزا جو ہے وہ ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ تک سسٹین رہے. تو پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ الٹیمیٹلی ارد گرد یہ پیغام جائے گا کہ نہیں، اگر ہم کوئی ایسی حرکت کریں گے تو اس کی سزا ہوتی ہے جو پی پی سی میں تعزیرات پاکستان میں ہے. اور یہ جو مسیحی لوگ ہیں یہ ہمارے ایکول شہری ہیں، ان کو بھی اسی تعزیرات کے تحت ہم رگڑتے ہیں، اسی تعزیرات پاکستان کی کے مطابق ہمیں بھی سزائیں ملتی ہیں. تو ایکولیٹی جو کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 25 میں دی گئی ہے وہ قانون کی نظر میں اس وقت نظر آئے گا کہ جب کسی مسیحی کا گھر تباہ ہوتا ہے اور کہیں جہاں پہ میجورٹی کے کسی بندے کا گھر تباہ ہوتا ہے ان کو برابر سزائیں ملیں گی، تو پھر وہاں پہ قانون میں برابری نظر آئے گی، جو کہ پریکٹیکلی پنجاب میں تو نہیں. اور پریکٹیکلی پنجاب کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جڑا والا کا واقعہ، اب یہ کہہ سکتے ہیں شمع شہزاد کا واقعہ بھی، اور سرگودے میں دیکھ لیں کسی جگہ پہ بھی آپ ایف آئی آر ضرور لانچ ہو جاتی ہے، ایف آئی آر کے بعد کلیکشن آف ایویڈنس نہیں ہوتی. کلیکشن آف ایویڈنس کی وجہ سے جو اس کی ایجنسیز ہیں اس کو بار بار کورٹس جو ہے وہ بلاتی ہیں کہ آپ نے کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم نے ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن فائل کی تھی کہ فارمیشن آف جوڈیشل کمیشن، 1 سال تقریباً وہ چلی، اور اینڈ میں کورٹ کی طرف سے یہ فائنڈنگ آ گئی کہ یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے. آپ اندازہ کریں کہ، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ جا کے سپریم کورٹ میں یہ فائل کر دیں. وہ انفارچونیٹلی پھر ظاہر سی بات ہے جو پٹیشنرز ہیں انہوں نے انٹرسٹ نہیں ظاہر کیا. اب اس کی جگہ پہ وہی 2019 کا فیصلہ تھا جو بار بار ہم جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن کے لیے ہائی کورٹ کے اندر پیش کرتے تھے، لیکن انفارچونیٹلی جج صاحب کی میں وہ ورڈنگ نہیں بولنا چاہتا، الٹیمیٹلی ہمیں مجبوری وہ کیس جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن فارم نہیں ہو سکا. لیکن اس کی جگہ پہ اگر آپ کو یاد ہو کراچی کے اندر ایم کیو ایم والے معاملات میں آ کر ججز نے 2019 کو پبلک انٹرسٹ کے تحت آ کے وہ جوڈیشل کمیشن فارم کیا تھا، اور بعد میں لوگوں کو سزائیں ہوئیں، اور اس میں جو پبلک فنکشنریز نے پبلک کے لیے کام نہیں کیا تو اس کے لیے ان کو باقاعدہ سزائیں. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ساروں نے جڑا والا کے واقعے کے اندر ویڈیوز دیکھی، آپ نے دیکھا ساتھ پولیس کھڑی ہوئی تھی، آپ نے دیکھا کہ اس وقت کے چیف جسٹس صاحب آئے اور انہوں نے وہاں پہ بیان بھی دیا کہ لوگوں کے ساتھ غلطی ہوئی ہے، ایف آئی آر لانچ ہوئی. تو کیا ان پبلک فنکشنریز کو سزائیں ملنی نہیں چاہیے تھی کہ جنہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کر اپنا وہاں پہ جو فرض تھا، جو ٹیکس پیئر کے جو پیسوں پہ وہ سیلریز لیتے تھے، انہوں نے ہمیں کیا وہ پبلک نہیں سمجھا تھا یا ہم لوگوں کو اس قابل نہیں سمجھا تھا کہ جو ہمارے جو ٹیکس پیئرز کے پیسے ہیں وہ شاید منورٹی کے اوپر سے وہ پیسے نہیں لیتے، وہ میجورٹی کے صرف پیسے لیتے ہیں. تو پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن اور کتابوں میں لکھی ہوئی امپلیمنٹیشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. پاکستان کے اندر منورٹیز، خاص کر کرسچن منورٹیز ان پنجاب، یہ فیکچول بات ہے، یہ حقیقت ہے، اس کو جتنا مرضی ڈھکیں یا چھپائیں یا اس کے اوپر جتنا مرضی ہم لب کشائی کر لیں، حقیقت میں ڈسکرمنیشن کا شدت کے ساتھ شکار ہیں. ایون کہ سیاسی ڈسکرمنیشن کا، قانونی ڈسکرمنیشن کا، سماجی ڈسکرمنیشن کا، معاشی ڈسکرمنیشن کا شکار ہے. گاؤں میں رہتے ہوئے لوگ مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے جو کھیتی باڑی کو چھوڑ کر صفائی کے کاموں پہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ ریگولر انکم کے لیے مجبور ہو چکے ہوئے ہیں. تو موب کلنگ کے واقعات نے، جتنے بھی موب کلنگ کے واقعات ہیں، انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہماری کمیونٹی کے ساتھ جتنے مرضی واقعات ہو جائیں ان واقعات کا الٹیمیٹ نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا، کسی کو کوئی سزا نہیں ہوگی. ہم بھیڑ بکریاں ہیں، جب مرضی ماریں، جب مرضی جائیداد چھین لیں، جب مرضی جو کرنا کر لیں، الٹیمیٹلی ایف آئی آر کے بعد کچھ نہیں ہوتا. اس لیے ہماری کمیونٹی اب ٹیکنیکلی خوف زدہ ہے.
بہت ڈرتی ہے. میں خود ڈرتا ہوں کہ جہاں پہ کسی شخص کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ ہو تو اس کی بچت نہیں ہے. تو ہم لوگ کیسے, میں دیکھیں بینگ کونسل 2016 سے لے کر اس کو اینٹی ٹیررزم میں پروسیڈ کیا کیس کو, اس کے بعد میں بھی ونربل رہا, مجھے بھی ڈائریکٹ تھریٹس آئے, الٹیمیٹلی اپیل میں گیا, وہاں پہ بھی تھریٹس آئے, اور اب سپریم کورٹ میں جا کر انفارچونیٹلی رانگ پریزنٹیشن کی وجہ سے وہ بری ہو گئے. اب اس کا افیکٹ کیا ہوگا, وہ جو بچے ہیں چھوٹے جن کے ماں باپ تھے وہ, ان کے سامنے ان کے ملزمان بری ہو کے اسی جگہ پہ پھریں گے. جو 108 لوگ ہیں جو بری ہو چکے ہیں ادھر ہی پھریں گے. کیا ٹیکنیکلی ان کا حوصلہ نہیں بڑھے گا؟ وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو مسیحی لوگ رہتے ہیں رائیونٹ کے روڈ کے اوپر, کلارک آباد کی سائڈ کے اوپر رہتے ہوئے ہیں, وہاں پہ وہ اکثر مسالے نہیں دیں گے جا کے, پنڈا تھاما جی تمہیں پتہ ہی ہے کہ لوگ کے ڈائریکٹ کہتے ہیں تانوں بھی عبرت کا نشان بنا دیں گے شمع شہزاد کی طرح. تو الٹیمیٹلی ہمارے لوگ ڈریں گے تو صحیح نا کہ گورنمنٹ کی ساری چیزوں کے باوجود بھی یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو حقیقت تو حقیقت. ایک قانونی بات میں پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ بتا بھی رہے کہ کچھ نامزد گرفتار نہ ہوئے, اشتہاری ملزم قرار پائے. اب چونکہ اس کا فیصلہ آ گیا اور انہوں نے جو استغاثہ ہے وہ خارج کر دیا سپریم کورٹ میں, اب وہ بھی آزاد ہو گئے بالکل, ان کا تو اب کوئی گرفتاری سے تعلق نہیں ہوگا. نہیں, قانونی بات یہ نہیں ہے. جتنے بھی گرفتار شد ہوئے اور ان کی حد تک ٹرائل چلا, ان کی حد تک تو چلو وہ کیس ہو گیا, لیکن 32 کی حد تک ابھی تک سٹینڈ کرتا ہے, وہ وہیں پہ سٹینڈ کرے گا. جب وہ گرفتار ہو گئے, وہ لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی تک جتنی حد تک ان کی گریوٹی ایڈ کی ہوگی استغاثہ نے یا تفتیش نے, جتنی حد تک ان پہ الزام یا ثابت ہوا ہوگا تفتیش کے دوران, اتنی حد تک وہ چلان ہو جائیں گے. تو الٹیمیٹلی جب وہ آپ پیش کو ہوں گے, یقین ہے کہ وہ گرفتار ہوں گے؟ 2016 ہے, 2026 ہے, کسی نے انٹرسٹ نہیں لیا ابھی تک. اب جب دیکھیں نا, مجھے ایک بات بتائیں, 32 لوگوں کو گرفتار کس نے کرانا ہے؟ شہباز مسیح نے, قرب مسیح نے, اقبال مسیح نے یا شہباز جوید نے؟ تو انہوں نے کیوں گرفتار کرانا ہے؟ ان کے مین اکیوز چھٹ گئے ہیں جن کو سزائیں موتیں تھیں, تو وہ ان کو کیا گرفتار کروا کے کیا کریں گے کہ وہ اب روز اپنے گھر کے آگے پولیس بٹھائی رکھیں کہ ہمیں خوف زدہ, ہم وہاں پہ ڈرے ہوئے ہیں, تو یہی وہ بات کیسے ہے. ہوگا؟ یس, اصل میں پنجاب گورنمنٹ نے ان کو اسی لیے سیکیورٹی دی کی تھی کہ وہ باہر نکل کے کہیں لوگوں کو پکڑوا نہ دیں, ان کی نشاندہی نہ کر دیں, تو ان کو ایک کونے میں لگا دیا گیا. صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح ٹھیک کہہ ہے نا. رہے ہیں, صحیح کہہ رہے تو یہ ہیں. میں حیران ہوں کہ کاشف بھائی اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا, لیکن جتنی وہ تعریفیں کر رہے تھے پولیس کی, مجھے اب 60 نامزد ملزمان ہوں, 400-500 بندہ انوالو ہو, اور وہاں پہ 5 کو سزا ہو جائے, 2 جا کے ہائی کورٹ میں بری ہو جائیں, سپریم کورٹ تک 3 ہو جائیں, وہاں پہ جا کے وہ بھی بری ہو جائیں, ایک فل بینچ کے ججز کہہ دیں کہ کلیکشن آف کنٹراڈکشن ہے, 2015 میں پولیس کی رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا جائے, تو پھر کیا انہوں نے کیا ہے؟ تو پھر کون سی, مطلب ہمیں تو انصاف چاہیے تھا. تحفظ تو چلو ٹھیک ہے, وہ تو ریاست کی ایک رسپانسبلٹی ہے, بڑے اجلاس ہوتے ہیں, بڑے بڑے مولانا آ جاتے ہیں, ہمارے پادری اور بشپ صاحبان آ جاتے ہیں, سر پہ بائبلیں اور قرآن اٹھا لیتے ہیں, اب ہوا تو ہم یہ کر دیں گے, اب کوئی واقعہ نہیں ہوگا. بڑے بعد میں کرسمس یا ایسٹر کو کیک بھی کاٹ لیتے ہیں بین المذاہب ہمانگی کے, لیکن الٹیمیٹلی پھر جب نتیجہ نکلتا ہے تو کیا دیکھنا. اب اس سے بڑی ناکامی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے بقول کے 30-35 لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہی نہیں ہوئے, تو وہ پولیس 32 نے پھر لوگ کیا کام کیا. اب جڑھانوالہ کے کیسز میں جو جیو فینسنگ کی رپورٹ تھی, وہ 10,000 اس وقت لوگ موب میں موجود تھے, اور یہ جو 22 FIR میں ہیں ان میں مطلب ابھی تک جو مین کلپریٹ سے جو 5 سرکاری مدعیت میں FIR ہوئی وہی گرفتار نہیں ہوئے. پریملرلی طور پہ انویسٹیگیشن میں مذہبی جماعتوں کے پریشر پہ لوگوں کو چھوڑ دیا گیا. تو مطلب اس طرح کی پھر ہم کہاں کہہ سکتے ہیں کہ کیا مطلب انہوں نے جو بندے ہی نہیں پورے پکڑے, تو پھر کیا انہوں نے ان سے کلیکشن آف ایویڈنس کیا کی ہوگی؟ یہ تو سراسر مطلب اس کی ناکامی ہے. ٹھیک ہے, شوئی کے لیے ہمیں پیسے مل جاتے ہیں, امداد دے دی جاتی ہے, تو سارا کچھ ہی ہو جاتا ہے. دنیا کو بھی ایک منہ دکھانا ہوتا ہے ہمارے ملک نے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی جو فائلیں ہیں وہ بالکل بالکل بھائی, خالی ہوتی ہیں. میں پنجاب گورنمنٹ کی تعریف اس حد تک کر رہا تھا کہ جو کلیکشن آف ایویڈنس شمع شہزاد کی حد تک جتنے لوگ چلان ہوئے تھے نا, ان چلان کی حد تک انہوں نے ایویڈنس بہت اچھی ریکارڈ کی تھی, اور جو اس کے اندر ہڈیاں اور اس کی فورینسک ہوئی تھی, اور جو اس کا پراپر استغاثے کے اندر ریکوائرمنٹ تھی,
وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک تھی. ہاں انہوں نے بندے گرفتار نہیں کیے اور ان چیزوں کے لیے آگے فردر پروسیڈ نہیں کیا, لیکن اس وقت گورنمنٹ کی یہ ضرور ہمیں فیل ہوتا تھا باقاعدہ جب ہم پروسیکیوشن کی طرف سے پیش ہوتے تھے, تو جو گورنمنٹ کی جو ڈٹرمینیشن تھی اس وقت کلیکشن آف ایویڈنس کی, وہ ہوئی تھی. جو آپ 2015 کی بات کرتے ہیں, وہ چلان جب لگ گیا تھا کورٹ کے اندر, اس سے پہلے کی سو موٹو کی باتیں ہیں. وہ اس کی وجہ سے ہی کلیکشن آف ایویڈنس بہتر ہوئی تھی جب وہ بار بار سو موٹو ہو رہا تھا. اس کے بعد جب جو انسپیکٹر صاحب نے شہادتیں دی تھیں اور باقاعدہ جو اس وقت اینٹی ٹیررزم کے کورٹ کے ججز تھے اور جتنے وکلا ہمارے سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے بڑے بڑے نام اس میں پیش ہوئے تھے, اور اگر آپ اس وقت کے حالات میں ریمائنڈ کرتا ہوں تو مجھے بڑا یاد آتا ہے کہ اس وقت کے حالات میں اس وقت جو کورٹ چلائی ہے اور جو ایویڈنس ریکارڈ ہوا تھا, اس کی ہاسٹیلٹی کا اندازہ کورٹ کے اندر لگانا بہت مشکل ہے. تو یہ کہ کلیکشن آف ایویڈنس کی بیس کے اوپر ہی تو ان کو 5 کو سزائی ہوئی تھی, اور آگے سے اگر وہ بری ہو گئے ہیں تو میں نہیں بولنا چاہتا کہ وہ کن کی وجہ سے بری ہوئی ہیں. ہمارے اپنے لوگوں کی بھی تو بہت ساری غلطیاں ہیں, اور وہ غلطیاں جو ہیں جب جا کے ڈائریکٹ اب رہنے دیں اس چیز کو. اکمل بھائی کی ایک بات میں سیکنڈ کروں گا کہ جو یہ نام نہاد قسم کی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ جھوٹے کیسز کو پروپوگیٹ کرتی ہیں اور پاکستان کے فیس کو خراب کرنے کی کوشش کرتی ہیں, اور جینون کیسز کو جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے افیکٹ ہوتا ہے, تو اس کو بھی کنڈیمڈ کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں یہ جینون کیس تھا, اب اس کی وجہ سے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں حق حاصل ہے, لیکن جو نان جینون کیسز ہیں صرف اپنی فنڈنگ کے لیے اور پاکستان کی شکل کو بگاڑنے کے لیے یا پاکستان کے متعلق غلط بیان پروپیگنڈا کرنا بھی تو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے. تو جہاں پہ اصل واقعات ہوتے ہیں وہاں پہ اصل واقعات انہی وجوہات کی بنا پر وہ کہتے ہیں یہ بھی واقعات ویسے ہی ہیں جیسے جھوٹے پروپوگیٹ ہوئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے انٹرنیشنل لسٹ وغیرہ کے اوپر چیزیں موجود ہیں, لیکن ہمیں یہ بھی سیگریگیٹ کرنا چاہیے, ہمیں اپنے لوگوں پہ رہ کے اس بات کو بھی تو نوٹ کرنا چاہیے کہ فنڈنگ اور این جی او سیکٹر کی غلط پروپوگیشن اور غلط اس کے ٹرائل کو پروسیڈ کرنے کی وجہ سے بھی تو بہت سارے کیسز غلط طور پر رپورٹ ہوتے ہیں, اور وہ اصل واقعات انہی کی وجہ سے ہائیڈ ہو جاتے ہیں, اور ان کو بھی ویسے ٹریٹمنٹ مل جاتا ہے اصل واقعات کو جیسے کہ بالکل جو جھوٹے کیسز ہیں ان کو ٹریٹمنٹ ملتا ہے. تو پھر جو ریاست ہے وہ ہمیں بھی ویسے ٹریٹ کرتی ہے, تو پھر ریاست جب ٹریٹ کرتی ہے تو الٹیمیٹلی ہم ایک سیکنڈری شہری کے طور پہ آ جاتے ہیں. ہمیں خود بھی احتساب کی ضرورت ہے, خود احتسابی بھی کرنے کی ضرورت ہے. میں اکمل بھائی کے ساتھ میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ رانگ ٹرائل پروسیڈنگ اور رانگ پروسیڈنگ اور غلط کیسز رپورٹ کرنے کی وجہ سے فنڈنگ کی بنیاد پر اس کی وجہ سے بھی ہمیں ہمارے کاز کو نقصان ہو. جی جی کاشف صاحب, ایک آپ تو یہ سارے جانتے ہیں معاملات کو. عمران خان کی حکومت کے دوران جو ہے این جی اوز پہ بڑی پابندی لگی تھی کہ یہ غلط انفارمیشن جو ہیں وہ ٹرانسفر کرتے ہیں, دوسرے ممالک کو جو ہے وہ انفارمیشن بھیجتے ہیں کہ یہ یہاں پہ ہے. تو آپ دیکھ لو آپ کے کہاں سے معاملات شروع ہوئے شانتی نگر سے اور کہاں تک جو ہے آئے ہیں. تو اگر ان پہ اس طرح کی پابندیاں لگائی گئیں کہ یہ غلط انفارمیشن, تو ان معاملات کو کیوں نہیں روکا جاتا؟ تو یہ روکنے کی ضرورت ہے. میرا خیال اب اجازت چاہتے ہیں. بڑے صاحب کوئی بات کرنی ہے تو ہم اجازت چاہتے ہیں. جی جی بالکل, میں یہی کہوں گا کہ بالکل آپ کی بات کو کہ حکومت کو بالکل اس طرح کے جو اس سے جو ہے وہ احساس محرومی جنم لیتا ہے, اور ہمارے لوگوں کو پہلے ہی شکوک و شبہات ہیں کہ ہمارے ساتھ ڈسکریمینیشن ہوتی ہے, تو کوئی کیس تو ایگزیمپلری بنائیں. یہ جینون کیس تھا, ان کو سزا ملنی چاہیے تھی, یہ انصاف کا تقاضا تھا. تو چاہے ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پہ اس کو نہیں ایڈریس کی, انصاف کی بنیادوں پہ اس کو دیکھا جانا چاہیے تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ریویو پٹیشن دائر ہوتی ہے اور خداوند ان بینچ کو ہدایت دے یہ بے گناہوں کا خون ہوا ہے, تو ان کے جو کلپریٹس ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. جی بالکل صحیح, بالکل صحیح. ایک صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ جھوٹے مقدمات میں کسی این جی اوز کا نام بتائیں, تو وہ ہم آن ریکارڈ آف ریکارڈ ان کو بتا سکیں گے
کہ کون سی NGOs ایسی ہیں جو جھوٹے مقدمات خود ہی بنواتی تھی اور خود ہی چھڑا بھی لاتی تھی اور بنا بھی دیتی تھی تاکہ ان کو کوئی نہ کچھ مدد آ سکے. لیکن سمسن بھائی بات یہ ہے کہ بالکل اکمل بھائی نے کہا صحیح کہا ہے، یہ جینون کیس ہے، اس میں اس کے اندر واقعی سزا ہونی چاہیے تھی، اس کو ایگزامپلری بنانا چاہیے تھا تاکہ فردر واقعات نہ ہوتے اور ہمیں احساس محرومی کا شکار نہ ہوتے. جہاں تک NGOs کی بات ہے وہ جانے، ان کا کام جانے، لیکن ہم اس کیس کی حد تک بات کرتے ہیں کہ اس کو واقعی ہی ان ناحق جوڑے کے ساتھ جاتی ہوئی تھی. اور یہ وہ صرف جنہوں نے کمنٹس کیا ان کے لیے پاکستان بس یہی ہے، کی جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل اکمل بھائی، خوبصورت خوبصورت خوبصورت. چلیں، بہت شکریہ کاشف صاحب آپ کا، اور اکمل بٹی صاحب آپ کا بھی شکریہ. اور ایک بڑا سوالیہ سا نشان ہے ہمارے ناظرین کے لیے بھی کہ انہیں بھی کچھ سوچنا بھی چاہیے کہ اس کی روک تھام کیسے ممکن ہے، کیونکہ اگر ہم سارے کا سارا ڈپینڈ گورنمنٹ یا اس طرح کریں گے تو میرا خیال ہے ہماری پارٹیسپیشن بھی ایسی ہونی چاہیے. ہمیں بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے ایسی روکا جا سکتا ہے ایسے معاملات کے. تو خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. تو پاکستان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ ایسے واقعات نہ ہو، امن ہو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ جیسے دوسرے ملکوں میں آزادی ہے اس طرح ہمارے ملک میں بھی مکمل آزادی ہو. بہت شکریہ.